میں اس کے اوپر میرے ویب سائٹ کے اوپر بھی اور ویریٹا کی ویب سائٹ پہ ان کے فائز سیال .com پہ اور ویریٹا.org پہ میرا 1998 کا ایک پروگرام لگا ہوا ہے، اور میری 96 97 میں ایک بڑی پاپولر آڈیو کیسٹ تھی. آڈیو پروگرامز اس وقت ہوا کرتے تھے، زندگی کا مقصد اور اس کا حصول. اور اس کے اوپر میری بدلیں گے کتاب ہے، اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے، روڈ ٹو سکسیس ہے، اس کے اندر بھی میں نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ٹاپک ختم ہی نہیں ہوتا، یہ لوگ سوال پوچھ ہی جاتے ہیں. مجھے بعض دفعہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو واقعی نہ وہ ریچ ہوئی ہو، وہ بک نہ پڑھی ہو، نہ دیکھ پائے ہوں، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سوال پوچھے ان کو تسلی نہ ہوتی ہو. پھر کچھ تیسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت تک سوال پوچھتے رہتے ہیں جب تک ان کو اپنی مرضی کا جواب نہ ملے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. میں یعنی کہ آپ سوچیں 32 سال کی عمر سے لے کے 56 57 کا ہو گیا صرف اس سوال کا جواب دیتے دیتے، اور وہی سوال ادھر ہی گھومی جا رہا ہے. زندگی کا مقصد، اگر لوگوں کو زندگی کا مقصد کیا ہے یا نہیں ہے، اگر یہ سوال ہی 30 سال سے چل رہا ہے تو بھائی اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بقایا کیا ٹائم بچے گا؟ اگر ہم 30 سال یہی سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہے، یا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہے، تو ہمیں اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم کیا بچے گا؟ تو خدایا اس کو ایک دفعہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا اس کے اوپر، بدلیں گے میری کتاب ہے، اس کے اوپر وہ جو کیسٹ تھی اس کا پورے کا پورا زندگی کا مقصد، اس کا پورا چیپٹر لکھا ہوا بک میں موجود ہے. اور یا پھر آپ ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آڈیو پروگرام، وہ پورا سنیے. اب وہ صاف ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، تو میں 1 گھنٹے میں سوال کا جواب تو دے نہیں سکتا، اس لیے میں اس کی سمری آپ تک بیان کر دیتا ہوں. نتھنگ از نیو. الحمدللہ اتنے سالوں سے میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں نہیں بدلی. میری انڈرسٹینڈنگ کئی چیزوں کے بارے میں نہیں بدلتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں جب سے ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا آ رہا ہوں تو میں قرآن اور حدیث سے سپورٹ لے کے بات کرتا آ رہا ہوں. تو نہ صاحب ذرا وہ بدلنا ہے، میری جو اس کے بارے میں اوپینین تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کہانیاں اور قصے، اور آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن بدل سکتی ہیں، لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ جو فاؤنڈیشن ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر میں کافی عرصے سے میں نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں، 9 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل. تو میری ڈاکٹر اسٹیون کووی کے ساتھ بھی چلتی رہتی تھی، اس کے اوپر کچھ ای میلز بھی ہوئیں. تو جب 7 ہیبٹس آئی تھی تو میں نے 8th ہیبٹ ان کو کہا تھا ہونی چاہیے، تو الحمدللہ اس پہ بک بھی آئی تھی. پھر میں نے یہ بھی کافی زور مچایا کہ جی 9th آنی چاہیے، لیکن وہ 9th نہیں لکھی انہوں نے. اگر مان بھی لی تو اب مجھے نہیں اس کے بعد پتا کہ ان کے دل میں کیا تھا، لیکن میرا خیال اگر وہ 9th مان لیتے تو شاید وہ مسلمان ہی ہوتے. پھر شاید اس لیے، یا اس کی ریپریکشن سمجھ کے وہ نہیں 9th کر سکے، کیونکہ یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب وہ 9th ہیبٹ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن جو 7th ہیبٹ ہے، 7 ہیبٹس ہیں، اس کے اندر ایک ہیبٹ ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. بہت، اور میں نے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو مسلمس کے نام سے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ میں انڈوز کرتا ہوں ان 7 ہیبٹس کو، وہ اسلام کے ساتھ الائنڈ ہے. کہ مومن وہ ہے جو کہ کسی چیز کے انجام کو سامنے رکھ کے کام کا آغاز کرتا ہے، ٹگا نہیں ہے کہ چل پڑو اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جس رستے میں میں چلنے لگا ہوں اس کے بارے میں سوچتا ضرور ہے کہ یہ اچھا رستہ ہے، یہ اسکینڈ کیا ہے. کیونکہ سورۃ روم بھری ہوئی ہے اس بارے میں کہ دوسری قوموں کے حالات سے سبق سیکھو، اللہ کے قانون نہیں بدلنے. تم سے پہلے بھی جو اس راستے پہ چلے ہیں، جو ان کا انجام ہوا تھا وہی تمہارا ہوگا اگر تم اس راستے پہ چلے. سمپل. اچھا، جب کامیابی کے بارے میں اکثر کہتا ہوں 2 پوائنٹس ہوتے ہیں.
ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ اس ہیبٹ میں یہ تو آ گیا اینڈنگ پوائنٹ, بگن ود اینڈ ان مائنڈ. لیکن میں جس 9th ہیبٹ کو ڈلوانے کی کوشش کرتا رہا وہ شاید صاحب ذرا ایک انٹرنیشنل آڈینس ہوں آپ کے, ماشاء اللہ وہ اتنے ان کی اچھی بیسٹ سیلر بکس تھیں, دنیا میں بہت لوگوں کو فائدے ہوئے. تو میں 9th ہیبٹ میں نے یہ سوچا تھا کہ جی ایک جو مسنگ مجھے لگتی تھی اس میں وہ یہ تھا کہ یس بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. اگر ہمارے دین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مجھے اپنی زندگی میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اینڈ کیا ہے, اور اسلام اس کے بارے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے جو آپ کو ڈراتا ہے, قیامت کا ڈراتا ہے, اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ, کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے. تو اس کا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس ہیبٹ کے اوپر. لیکن قرآن ایک اور چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے, اور وہ یہ ہے بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے قبر میں جانا ہے. اب صرف اگر میں یہ مانوں کہ میں نے قبر میں جانا ہے تو شاید میری دنیا کے کئی ریلیجن ہیں جو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے, یا جو مانتے بھی ہیں اور اس کو کسی اور طرح کہ جی دوسرے جنم میں آ جائیں گے, دوسری شکل میں آ جائیں گے, یہ ہو جائے چلے. لیکن اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں آیا بھی جہاں سے تھا جانا بھی وہیں پہ ہے, تو پھر میری زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوگا. صرف جانے میں اور ادھر جانے میں جہاں سے آیا ہوں بہت فرق ہے. میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں, میری زندگی فرق ہے. میں اسلام آباد کا ہوں, لاہور آیا ہوں, اور میں نے واپس اسلام آباد جانا ہے, تو میں لاہور میں میرا رویہ کچھ اور ہوگا. پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہ بہت غور سے سنیے گا, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں, میں نے اسلام آباد جانا ہے, تو میں لاہور تو میرا گھر ہے, میں جو مرضی کروں. لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے میں اسلام آباد سے آیا تھا اور لاہور میں کچھ عرصے کے لیے مقیم ہوں, واپس میں نے پھر اسلام آباد جانا ہے, تو میں لاہور میں مسافر کی طرح رہوں گا. یہ وہ ہیبٹ ہے جس کے اوپر شاید وہ ڈاکٹر اسٹیون کووی کا بڑے بڑے لوگوں کا کراؤڈ ختم ہو جاتا, کیونکہ ایتھسٹ تو پھر فارغ تھے اگر یہ 9th ہیبٹ اندر شامل ہو جاتی تو. کیونکہ وہ تو مانتے نہیں, کہ وہ تو کہتے ہیں جناب ہم تو ڈاروین کی تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں, انسان تو ایسے ہی نکلا ہے ایولیوشن سے. تو یہ جو 9th ہیبٹ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ پرپس کیا ہے. تو پہلے تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیجیے, اگر آپ نے اس کے اوپر دلیل میں آپ کو دے دوں گا کہ جناب یہ ہیبٹ ہمیں پتہ تھی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. دیکھیں اگر مجھے یہ پتا ہو یہ اس شخص کا گھر ہے اور مجھے کہا جائے اس کی بات مانو, آپ کو پتا ہے یہ دفتر یہ فیکٹری آپ کی نہیں ہے, اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ باس کہہ رہا ہے کہ یہ کرو, یا مالک کہہ رہا ہے یہ کرو, تو جب آپ کو پتا ہے مالک کہہ رہا ہے یہ کرو, آپ اس کے آگے چون چڑھا نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ فیکٹری اس مالک کی ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہتے ہیں تو آپ چون چڑھا کیوں کرتے ہیں؟ برا نہ مانے, اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم یہ بھول چکے ہیں, اسپیشلی نئی نسل تو بالکل بھول چکی ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے. اچھا, اب اس ایک سوال, اس ایک فلسفے سے بہت کچھ موجود ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے سے پہلے ہزاروں, کہتے ہیں سمندروں کے اندر لاکھوں قسم کی سپیسیز ہیں. اگر سمندر کے اندر لاکھوں قسم کی سپیسیز ہیں تو دنیا کے شامل کر کے پتہ نہیں کتنے ملینز ٹائپ کے سپیسیز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سے بڑے بڑے ڈائنوسار جیسی دنیا بھی گزر چکی ہے. فرشتے بھی ہیں, ملائکہ جنہیں قرآن میں کہا گیا ہے, جنات بھی ہیں, شیاطین بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
ایک انسان بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور پھر اس انسان کو اتنے ملینز سپیسیز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا ڈپٹی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہی سٹوری شروع ہوتی ہے شیطان کی، کہ اس نے اسی بات کو برا منایا۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ دفتر میں کام کرتے ہو، 20 سال سے آپ جناب محنت کر رہے ہوں اس امید میں کہ آپ کو جناب کسی دن سی ای او بنا دیا جائے گا، اور مالک سی ای او ریٹائر ہو جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پتہ چلے سی ای او کہیں اور سے پکڑ کر لے کے آیا اور اس کو بنا دیا گیا، تو آپ تو کہیں گے میں نے ساری زندگی دن گال دی۔ تو شیطان کا بھی جو غرور آیا تھا اسی چیز پہ آیا تھا کہ ہم سارا دن یہ کرتے رہے، صدیوں سے کر رہے ہیں، اور تو نے جناب اس کو بنا دیا ہے ہمارا خلیفہ، اپنا چن لیا، ہمیں نہیں چنا۔ اور یہ جو سٹوری ہے یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ اس کالا۔ اور جب اللہ نے کہا ربوں کا، جب تمہارے رب نے کہا للملائکۃ ہی، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں دنیا میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ، یہ ہے آپ کی بگننگ، یہ ہے وہ 9th ہیبٹ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے گھر میں آپ حلال کی کمائی بڑی محنت سے کماتے ہیں، آپ ایک ملازم کو ایسی رکھ لیتے ہیں، ایسی؟ آپ کے گھر میں کوئی ایک فرد ہے جو آپ کہیں مجھے نہیں پتا یار، بس میں اس طرح رکھ لیا میں انہوں 50,000 تنخواہ دینا، 20,000 تنخواہ، وہ میں اس طرح ہی رکھ لیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں نہ ہوا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنی دنیا میں ڈپٹی بنا رہا ہوں اپنا۔ بھئی ایک دفتر میں جنرل مینیجر ہے، وہ کہتا ہے میں نے ڈپٹی جنرل مینیجر ہائر کرنا ہے، جی مجھے بہت ضرورت ہے ایک ڈپٹی کی۔ تو آپ کے خیال میں کمپنی ویسے ہی رکھ دے گی اس کو ڈپٹی جب تک کہ اس کا کام نہیں ہوگا؟ کام ہوگا نا کوئی۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس رب نے انسان کو ایسے ہی پیدا کر دی؟ اور اس کے اوپر ڈائریکٹلی آیت بھی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں میں نے ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا؟ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کریں کہ میں نے تمہیں ڈپٹی خلیفہ تو اللہ بنایا، اللہ کو اللہ کا خلیفہ زمین میں بنا کے بھیجا۔ یہ ہے وہ 9th ہیبٹ۔ جب آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر اب آپ مجھے اگلا سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، آپ اگر گھر میں کسی خلیفہ کو یا دفتر میں اپنے ڈپٹی کو بغیر کسی مقصد کے ہائر نہیں کرتے، اپوائنٹ نہیں کرتے، تو کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بغیر کسی مقصد کے اپوائنٹ کر دیں اور خلیفہ کا ٹائٹل دے دیں کہ یہ میرا ڈپٹی ہے؟ اب اگر یہ آپ کو کلیئر ہو جائے تو تیسری چیز یاد رکھیے، خلیفہ کا کام کیا ہے؟ خلیفہ پالیسیاں تبدیل نہیں کرے گا، خلیفہ کا کام صرف نمبر 1 کی ایگزیکیوشن میں ہیلپ ہے۔ میں جنرل مینیجر ہوں، مجھے آپ ڈپٹی ہائر کر دیں، وہ ڈپٹی کا کام یہ ہے جو میرا کام ہے نا، میرا کام میں اس میں اس کو ہیلپ کروں یا جس چیز میں اس کو امپاور کروں وہ کرے، جو پالیسی ہیں وہ چینج نہیں کرے گا، وہ اس کا اختیار نہیں ہے، وہ سی ای او کا اختیار ہے۔ ڈپٹی سی ای او کا یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں آپ ملازم کو ہائر کریں یا آپ کسی کو ہائر کریں، دفتر میں ہائر کریں، اور وہ آپ کا کام نہ کرے، اپنا کام کرنا شروع کر دے، آپ مجھے بتائیے آپ اسے کتنے دن نوکری میں رکھیں گے؟ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کتنے گا سے ایسا نہیں پھردا پیاسا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ 2 دن نہیں بتا، اس رب کی
کیا محبت کی لمٹ ہوگی اور صبر کیا ہوگا کہ یہ انسان کو وہ دیکھتا ہوگا کہ اس کو یہ پتہ ہے میں نے اس کو کسی کو بھیجا ہوا ہے, روز رزق بھی مجھ سے لیتا ہے, کھاتا بھی ہے اور اچھلتا کودتا پھرتا ہے اور میری ہی پالیسیاں توڑتا بھی جا رہا ہے. اس رب کا محبت کی لمٹ اور اس کی صبر دیکھیں کیا اس رب کا, وہ رب کیا ہوگا. آپ اس کے ڈپٹی ہو کے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر میں کسی کو آپ 10,000 بھی تنخواہ دیتے ہو تو وہ کام آپ کا نہ کرے یا اس کو کام کا پتہ نہ ہو. ہم میں سے 90% لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کام بھی کرنا ہے. یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ دفتر میں سارا دن گھومتے پھرتے رہیں, کوئی کام نہ کریں اور مہینے کے بعد آپ تنخواہ لینے آ جائیں. ہم 60 سال 70 سال کی زندگی میں بس یہ گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کسی کام سے بھیجا تھا. یہ بدقسمتی کی لمٹ ہے, لمٹ, ہٹ دھرمی کی اور ڈھیٹ ہونے کی لمٹ ہے کہ یہ انسان کیا بن گیا. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے تو یہ ایک چیز زندگی کے فلسفی کی آپ کے ہزاروں مسائل دور کر دے گی. پھر یہ جو ہم بیٹھے ہوئے اسٹوپڈ قسم کے میڈیا پہ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں نا, میں یہ نہیں مانتا, میں وہ نہیں مانتی, میں ایسا نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں ہے. ریلیجن کو چھوڑیں جی, اپنی بات کریں آپ. یہ جو میں روز کمنٹ سنتا ہوں نا, یہ کمنٹس اس جہالت کا اظہار ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ یہ آئے کہاں سے ہوئے ہیں اور یہ کون تھے. یہ نعوذ باللہ یہ خدا بن گئے ہیں, یہ ڈپٹی تھے, یہ سی ای او بن گئے ہیں. تو اگر آپ کا ڈپٹی سی ای او بن جائے تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں, تختہ الٹتے ہیں نا. اس رب کو کوشش سے معافی مانگیں کہ وہ کس نے آپ کا تختہ الٹتا. تو یہ سوال اور پوری نسل کا ڈرامہ ہے کہ ان کا دین کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا. یہ آرگو کرتے ہیں ان سوالوں پہ, اچھا جی کیوں کروں جی میں, بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کون ہے اور یہ کس لیے آئے تھے. اس لیے سوال, میں نے تو سوال نہیں کیا کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا تھا میں کون ہوں. ایک اچھے ڈپٹی, ایک اچھے امپلائی کی کیا نشانی ہے, اسے پتہ ہے یہ فیکٹری کس کی ہے, جس کی فیکٹری ہے اس کا رول ہے. میرا کام اس رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, میرا کام اس رول کو چینج کرنا نہیں ہے. میں رول چینج کروں گا تو آئی ول بی پینلائزڈ, مجھے نوکری سے اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا. تو اگر میرے جیسے گھٹیا شخص کو یہ بات سمجھ آتی ہے اور آپ کو بھی آتی ہے, آپ نوکریاں کرتے ہیں, تو جب رب کی باری آتی ہے تو آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس وقت آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کروں گا. کیوں مرضی کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کون اور کہاں سے آئے تھے, اس لیے. تو جیسے آپ کسی کو بغیر مقصد کے نہیں ہائر کرتے, رب بھی نہیں کرتا. رب نے بھی آپ کو ایک کام دیا تھا. اب اگلا سوال ہوتا ہے وہ کام کیا ہے. اس کے لیے سورۃ الذاریات کی آیت ہے 56, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ, یہ جو ورڈ ہے نا لیعبدون, یہ عبد سے اس کا روٹ ورڈ ہے عبد. عبد کا مطلب ہم لوگوں نے سمجھا عبادت کا ہے. سوال یہ ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد, اگر میں اللہ کا بندہ ہوں, عباد اللہ, تو عربی کا ورڈ عبد کے معنی ہے بندگی کرنے کے. یہ اس کا ورڈ روٹ ورڈ عبد, بندگی. یہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو فیکٹریوں کے اندر جس کو آپ اوبیڈینس کہتے ہیں, باس کی بات ماننا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لیعبدون. ہم سمجھتے ہیں کہ میں 2 نمازاں پڑھ لیاں, 5 پڑھ لیاں, جمعہ پڑھ کے آ گیا, روزے رکھ لے, میں بڑا احسان کیتا, میں جی عبادت کی تھی. اور بھائی جان اس سوال کا جواب قرآن پاک کو پڑھیے, یہ ڈائلاگس موجود ہیں قرآن میں. تو بنیادی طور پہ یہ جو سورۃ الذاریات کی آیت ہے, یہ ورڈ کا ایشو ہے کہ عبد, عبد کے معنی عبادت نہیں ہے, عبد کے معنی بندگی ہیں, جس کو ہم اطاعت کہتے ہیں. اور اس میں عبادت کا اگر ہم مطلب سمجھیں تو اس میں آلریڈی یہ بات, میں خیال سورۃ بقرہ ہے یا سورۃ حجر, اس میں یہ ذکر ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم اس سے زیادہ تیری بات, کیونکہ فرشتے کیوں کرتے ہیں عبادت؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرشتے پری پروگرامڈ ہیں, وہ اللہ کے آگے نہ نہیں کر سکتے.
ابلیس نے نہ کی کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات میں سے تھا، اور وہ جنات تھا جو شیطان بن گیا۔ تو یہ جو نہ کہنے کی صلاحیت ہے یہ انسان اور جنوں کو تو ہے، لیکن نہ کہنے کی صلاحیت ملائکہ کو نہیں ہے۔ تو وہ سارا دن پرندے اور یہ ملائکہ بھی یہ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اگر صرف عبادت وہی ہوتی جس کو آج ہم عبادت سمجھتے ہیں، تو بھائی اس سے یہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی، آپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ میں نے اب ڈپٹی پیدا کیا ہے، اور ڈپٹی بندگی کرے گا، یہ میری اطاعت کرے گا، میرے کام کو ڈپٹی بن کے میرے کام کو میری بنائی ہوئی دنیا میں انفورس کرے گا۔ ڈپٹی کا کام اللہ کے یا سی ای او کے کام کو سمجھ کے اس کو اس جگہ پہ انفورس کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم تو اپنے جانوروں سے بدتر ہو کے ہم تو اپنے لیے رزق کمانے نکلتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم ادھر کیا کرنے آئے تھے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں تبلیغ میں نکل جاؤں گا اور میں کام نہیں کروں گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام کرنے کا مطلب ہے کہ میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں، چندہ لینا شروع کر دوں۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اللہ پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے رہے، اللہ کے خاص بندے کیا کرتا رہے، حدیث بری ہیں، صحابہ کیا کرتے رہے، سارے کام کرتے تھے، لیکن وہ کرتے تھے کام، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا جو پیغام ہے اس پہ زندگی گزارتے بھی تھے، اور اس کے لیے حق کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے، اور حق کو بچاتے بھی تھے، اور لوگوں کو بری بات سے روکتے بھی تھے۔ اور بقایا یہ پیشہ نہیں تھا جس کو آج ہم نے پیشہ بنا لیا ہے کہ جناب پریچنگ کرنا۔ پریچنگ تو ہر بندے کا کام تھا، پریچنگ کرتا تھا، ہر بندہ ساتھ اپنا رزق بھی کماتا تھا۔ تو پرپز آف لائف جون سا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا کلیئر ہے کہ آپ چاہے ڈاکٹر بنیں، چاہے انجینئر بنیں، چاہے جناب آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں، چاہے مکینک بنیں، اللہ کے بندے ہیں آپ، اور آپ اپنے دائرہ کار کے اندر اللہ کے نظام کو انفورس کریں گے، قرآن پاک کے پرنسپلز کو۔ چاہے میں ویلڈر ہوں، چاہے میں مکینک ہوں، اس کے لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں عبادت بھی کر رہا ہوں، غلط کو غلط کہہ رہا ہوں، آنیسٹی سے کام کر رہا ہوں، کمٹمنٹس کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگوں کو صحیح بات کی تلقین کرتا ہوں، سچا انہیں کھانا دیتا ہوں، سچا انہیں جناب چیزیں دیتا ہوں، ملاوٹ میں نہیں کرتا، جھوٹ میں نہیں بولتا، ہیلپ کرتا ہوں ان لوگوں کی جو بیچارے جن کو تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ نے انسان کو تو اس لیے بنایا تھا کہ یہ جو دینا ہے میرا، اسی دینے کے اندر میرا ایکچولی لینا ہے۔ I will be served by serving others۔ آپ کو سوچیں نا، اگر میں ایک اچھا ڈاکٹر ہوں درد دل کے واسطے، تو جب میں لوگوں کی خدمت کروں گا تو اسی خدمت میں تو مجھے اس کا اجر مل کے مجھے خدمت ہونی ہے میری۔ اب یہ فلسفہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ میرا خیال ہے اس کا وہی بات کہ گوئنگ بیک ٹو دا بیسک، پہلا اوپر آ جائے سب سے پہلے، 9th ہیبٹ کو یاد رکھیے، اس کے بغیر کچھ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اور اس میں ڈیٹیل آپ نے کرنا ہے تو میں نے آپ کو ریفرنس کوٹ کیے ہیں، وہ ضرور کیجیے گا۔